تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گناہوں میں سے سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر پوچھا گیا شرک کے بعد متصل سب سے بڑا گناہ اس دھرتی کے اوپر کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا ذکر نہیں کیا، زنا کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی میں ان گناہوں کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ بھی گناہ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا گناہ ذکر کیا شرک کے بعد فوری متصل، وہ کیا کیا؟ والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہی بات نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی نیکی بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو، اللہ کا حق تو پہلا ہی ہے، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک کرنا۔ آپ نے قرآن پاک کی 3 آیتوں کے بارے میں غور کرنا ہے، 3 آیتیں، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین، بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا اور کیا کہا؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور متصل بات کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اچھا اگر ایک ہی آیت ہوتی تو بعد میں کسی قسم کا کوئی ابہام رہتا، شاید جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ آپ کی اور میری سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پہلے کہا لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، پھر کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور متصل بات ذکر کیا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ بھی اگر صرف 2 آیتیں ہوتی تو شاید کافی تھی، سمجھ اور ہدایت کے لیے تو ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متصل ایک اور جگہ کے اوپر اپنی ذات کے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا، پہلے 2 میں بھی شرک کے بعد والدین کا حق، اور تیسرے میں کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، تینوں مرتبہ اللہ نے اپنے شرک سے منع کیا، اور تینوں مرتبہ کیا کہا؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان، اچھا سلوک نہیں، احسان کرنا۔ اور احسان کا ترجمہ اردو میں بھی آپ کو معلوم ہے، کسی نیکی کا اس سے بڑھ کر بدلہ اتارنا، یا کوئی نیکی نہ بھی کرے اس کے اوپر احسان کر دینا۔ یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا ولا تشرکوا بہ شیئا وقضىٰ ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالیٰ نے اس ابہام کو بھی کلام حمید کے اندر دور فرما دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو ان 3 مختلف آیتوں میں مخاطب ہو کے کہا میں صرف مومنوں کو، صرف ایمان والوں کو اپنے والدین کے اوپر احسان کرنے کی نصیحت نہیں کرتا، بلکہ میں انسانوں کو، اور انسانوں کے اندر یہودی بھی ہیں کہ انسان ہے نہیں، عیسائی بھی انسان ہے، ہندو بھی انسان ہے، بدھ مت، جین مت، ہر بندہ انسان ہی ہے نا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، 3 جگہ کے اوپر شرک کے ساتھ متصل والدین کے اوپر احسان کرنے کا کہا، اور 3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ وصیت فرما رہے ہیں۔ وصیت، بتائیے وصیت رب جب فرمائے، رب تو حکم بھی دے، نصیحت بھی کرے، وہ بھی ماننا فرض ہے، اور رب اگر وصیت کرے تو اس وصیت کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور تینوں جگہ وصیت کرنے کے بعد، انسان کو خطاب کرنے کے بعد، تیسری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کمال ہی کر دیا، انشکر لی ولیوالدی، میرا بھی شکریہ ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرنا۔ میرے بھائیو، یہ وہ باب ہے جس کی آج ہم نے ابتدا کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ باب ادھورا، ہمارے معاشرے میں کہنے والے اور سب سننے والے اس معاملے میں کھوٹے سکے ہیں۔
ہم نے اپنے والدین سے کیا محبت کرنی ہے؟ ہم تو ایسے ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. اور تمہارے والدین کو کیا پتا، وہ اولڈ ماڈل ہے معاذ اللہ، وہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اب ہم بیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، LGS میں پڑھ رہے ہیں، لاہور گرامر میں پڑھ رہے ہیں. ماما آپ کو کیا پتا ٹیچر نے یہ کہا، بابا آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پتہ نہیں نبی کریم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کو روک لیا اور روکنے کے بعد قریب بلایا اور بلا کے کہنے لگے میرے صحابی میری ایک بات یاد رکھیں، جی آقا، جی سید المرسلین، جی خاتم النبیین، حکم کیجئے. تو اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری ایک نصیحت یاد رکھیں، اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلا کر، اس کی سواری کے آگے نہ دوڑا کر، اس کے پیچھے رہا کر، اس کا احترام کیا کر. عمران بن حسین کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کمرے میں داخل ہوئے، سارے صحابہ نے، سردار تو تھے، اکرام کیا، آئے بیٹھے، نبی کریم نے نصیحت کی، نصیحت کا ایسا اثر ہوا، اسلام کو قبول کیا. بیٹے عمران پاس بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، باپ کا ماتھا چوما، باپ کی جوتی اٹھائی، نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ کہا جب تک مشرک تھا تب بھی کرام کرتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اسلام قبول کیا تو بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا نصیحتیں کی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں. خود نبی کریم کی زندگی کے اندر سے بھی اگر آپ جائزہ لیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ شاید نبی کریم کے والدین کا باب محو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، ام ایمن ہمراہ ہیں. نبی کریم کی والدہ جب فوت ہوتی ہیں، ایک 6 سال کا بچہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کے جسد حاکی کے ساتھ لپٹتا ہے اور کہتا ہے ام ایمن کہاں لے کے جاتی ہو، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ماں کو دفن کیا جا رہا، بچہ رو رہا ہے، ام ایمن کھینچ رہی ہیں، وہ بار بار قبر پہ جا رہے ہیں. ایک عرصہ بیت گیا، نبی کریم یہیں سے گزرے صحابہ کے ہمراہ، وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنی ماں کی قبر کے اوپر روئے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کے رونا شروع ہو گئے.